अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए विलाग के साथ हाज़िर हूँ। आज का विलाग एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है हंगू में। उस हवाले से बात करेंगे। क्या जो हमारे वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस भिजवाईं, तो अगर आज एक बुलेट प्रूफ गाड़ी इस अफसर के पास होती तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो बड़ी बेरहमाना हो चुकी है। हम जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सियासत करते हैं, उसका यही फिर खमियाजा होता है कि हमें भुगतना पड़ता है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो घंटी है इसको बजा दें ताकि आपको नया विलाग मिल सके। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, वो हंगू में आया। हंगू में एक चेक पोस्ट को धमाके से उड़ाया गया। तो इस मौके पे इत्तला हुई तो वहाँ पे एसपी हैं ऑपरेशंस के हंगू में, असद ज़ुबैर उनका नाम है। ये यानी पीएसपी नहीं है, मतलब अफसर नहीं है, लेकिन नीचे से रैंकर हैं जो प्रमोट हुए थे और वो एसपी ऑपरेशंस हंगू काम कर रहे थे। जब उनको इत्तला हुई कि इस तरह एक वाक़या हुआ है तो वो निकले और वो उस जगह पे आ रहे थे कि जब उन पर भी इस तरह आईडी का एक धमाका करके उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस अफसोसनाक वाक़े में तीन पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि जो एसपी असद ज़ुबैर हैं वो भी शहीद हो गए। अब ये एक अफसोसनाक वाक़या है। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर हम देखें तो सैकड़ों पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। पुलिस के जवानों को और फ़ौज के जवानों को तहरीक तालिबान के ग्रुप टारगेट करते हैं। वजह यह है कि वो समझते हैं कि आवाम को अगर टारगेट किया तो इसका रिएक्शन आएगा, तो लिहाजा वो कोशिश करते हैं कि पुलिस को और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाएं। 80% वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे कॉल आती है कि जनाब हमला हो गया है, तो दीगर जवान या अफसर जो हैं वो कोशिश करते हैं कि मौके पे जाएं और अपने लोगों की हेल्प करें, लेकिन उन्होंने पहले से जाल बिछाया होता है और रास्ते में ही एम्बुश किया जाता है। ये ना सिर्फ पुलिस के साथ होता है बल्कि हमारे जो फ़ौज के जवान हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जब तेज़ी में रश कर रहे होते हैं तो इन्होंने पहले से लोग खड़े किए होते हैं। तरीका वारदात अब ये बन गया है कि रास्ते में आईडी जो है वो लगा दी जाती है, धमाका खेज़ मवाद। जो ही आपकी गाड़ी वहाँ पहुँचती है, गुज़रती है, तो उसको उड़ा दिया जाता है। अब इसमें अगर आपके पास चांसेस जो होते हैं बड़े कम होते हैं। बाज़-औक़ात तो काफ़ी हमने देखा कि अफसर ज़ख्मी हुए, उनको फिर इलाज किया गया और वो कुछ बेहतर हुए, लेकिन अक्सर व बेशतर इसमें शहीद ही हो जाते हैं। इस वाक़े में भी यही सूरत हाल नज़र आई कि वहाँ पे जो एसपी ऑपरेशन थे वो शहीद हो गए। अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए मैं आपको रोकता हूँ और मैं कहता हूँ कि 2-3-4 रोज़ पहले की बात है, वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी, और वो गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में असेंबल्ड हो रही हैं, यानी ये मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ख़रीदती है, फिर उनको आर्डीनेंस फैक्ट्री वाह के ज़रिए या दूसरे सरकारी इदारों के ज़रिए उनको बुलेट प्रूफ बनाया जाता है। ये आप समझ रहे हैं कि ये लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके इनका बुलेट प्रूफ बनाया जाता है। अब जो गाड़ियाँ वहाँ से मोहसिन नकवी साहब ने दी, वो तीनों गाड़ियाँ जो थीं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ थीं और महंगी भी थीं। वो 10 करोड़ उनकी कीमत बताई जाती है। इससे कतई नज़र के वो इस्तेमाल शुदा थीं या इस्तेमाल हो रही थीं, लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल इदारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब गाड़ी ठीक है, उसकी मेंटेनेंस हो रही है
اور اس کی جو بلٹ پروف گاڑی ہے اس کی مینٹیننس بھی مہنگی ہوتی ہے. تو جب مینٹیننس ہے اور گاڑی ٹھیک ہے تو اس کو فردر استعمال کرنے میں تو کوئی برائی نہیں تھی نا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سیاست کی گئی، وفاق کو نیچا دکھایا گیا، وفاق کے ساتھ ماجرائی شروع کی گئی، ایک ٹسل کی گئی اور سیکیورٹی کے نام پر ایک مذاق کیا گیا. اگر صوبائی حکومت سہیل افریدی صاحب کوئی عقل کے ناخن لیتے تو وہ تینوں گاڑیاں لے لیتے اور چلو ہنگو میں ٹانک میں ایک ایک گاڑی بھیج دیتے کہ چلو جو ایس پی لیول کا افسر ہے اس کو بھی مل جائیں. اب آپ بدقسمتی دیکھیں کہ 2025 تک حکومت نے پیسے نہیں دیے کہ گاڑیاں خریدی جا سکیں، اور پھر کہا جاتا ہے 12 سال سے جناب تحریک انصاف کی حکومت ہے. ایک بلٹ پروف گاڑی تھی جو آئی جی کے پاس تھی، بار بار آئی جیز کہہ کے تھک گئے کہ جناب فنڈ دے دیں. اب کچھ فنڈ آئے تو آر پی اوز کو گاڑیاں دی گئیں، ایڈیشنل آئی جیز کو گاڑیاں دی گئیں، اور ڈی پی اوز کو ڈی پی اوز کو گاڑیاں ملنا شروع ہوئیں. اب یہ کتنے ڈی پی اوز کو ملیں گی، کب تک پوری ہوں گی، پھر ایس پی کتنے ہوں گے، پھر اے ایس پی کتنے ہوں گے، پھر ڈی ایس پی کتنے ہوں گے، سب کے سب جو ہیں وہ فیلڈ میں نکلتے ہیں. تو ایسے علاقوں میں تو ظاہر ہے ان کو چاہیے کہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہوں، آرمڈ ویکل ہوں. پھر جتنی بھی گاڑیاں آپ لائیں وہ کم ہیں، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کے تھانے جو ہیں ڈی اے خان میں، ہنگو میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، بنو میں، ان تمام میں اور جو مرج ایریا ہیں وہاں تو تھانوں کی سطح پر بھی ہونی چاہیے، تاکہ کم از کم وہ اگر کسی کی کال آتی ہے، کہیں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں یا ویسے بھی گشت کرتے ہیں، تو کیا ان کے پاس یہ گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر وفاق آپ کو 3 گاڑیاں دے رہا تھا تو آپ کہتے جناب بڑی مہربانی ہم یہ 3 تو لے لیتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پرانی ہے، ہمیں نئی گاڑیاں چاہیے اور ہمیں 50 گاڑیاں یا 100 گاڑیاں آپ دے دیں، مہربانی ہے آپ کی. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا اور یہ جو کشیدگی ہے یہ نہ ہوتی. اب اگر آپ ان سے فنڈ مانگیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دیں گے. اب صوبہ جو ہے اسے خود فنڈنگ کرنی پڑے گی. اس وقت آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 40 ارب روپیہ چاہیے پولیس کو لیے اکوپمنٹ اور یہ گاڑیاں وغیرہ لینے کے لیے. لیکن جب میں تھانوں کی بات کرتا ہوں تو پھر تو میرے خیال میں کہ اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے یہ صوبے کے ساتھ ساتھ وفاق کے لیے بھی ظاہر ہے ایک بڑا ایشو ہے. تو اگر ہم اس ایشو کو لائٹ لیں گے اور مذاق کریں گے، ایک دوسرے کو یعنی نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال میں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہوگا. دوسرا، آئی جی صاحب کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو ڈیزرونگ افسر ہیں ان کو یہ گاڑیاں دی جائیں. یعنی اگر ایک ایڈیشنل آئی جی یا ڈی آئی جی جو پشاور کے سی پی او میں بیٹھا ہوا ہے، ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے اس گاڑی کی جتنی ضرورت فیلڈ میں لوگوں کو ہے. تو فیلڈ میں جو زیادہ سے زیادہ گاڑیاں دی جائیں اور کوشش کی جائے کہ اس کے اندر کافی سارے جو لوازمات ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جیمر وغیرہ وہ بھی ہونے چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکے. اب ہم نے پولیس فورس کو شہداء بنانے کے لیے تو نہیں بنایا ہوا نا کہ ہماری پولیس شہید ہوتی رہے. ایک شہید جب ہوتا ہے تو پورا ایک خاندان سفر ہوتا ہے. پھر حکومت اس کو 1 کروڑ کمپنسیشن دیتی ہے، اس کی تنخواہ چلتی ہے 60 سال تک، اس کے بچوں کی کفالت جو بھی ہے. تو اس کی بجائے اگر اس کو ایک گاڑی لے دی جائے کہ جناب تھانے میں گاڑی ہو کہ کوئی باہر نکلتا ہے ان علاقوں میں تو وہ اس گاڑی پہ جائے اور اس میں جیمر بھی ہو. تو یہ فل ایکوپڈ گاڑی جو ہے وہ اب دینے کی ضرورت ہے. اور سیکیورٹی کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کو بند ہونا چاہیے. ہمارے پولیس کے افسروں کو اب اس چیز کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ اس طرح اگر آپ اپنے جوانوں کو اور اپنے افسروں کو شہید کرواتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ایک خوف کی لہر بڑھتی ہے بلکہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھی اس پر کافی خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ آج ہم نے
ایک بڑا ٹارگٹ کیا ہے، اور یقیناً جب ہم ایک فینسو لائن پہ ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ کارروائیاں کر رہی ہیں، اور گڈ بیڈ طالبان کی جو فرق تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ سب کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو ریٹیلیشن بھی ہوگی، جوابی کارروائیاں ہوں گی۔ اس کے لیے ہمیں اب سے اپنی فورسز کو زیادہ سے زیادہ ایکوپڈ کرنا چاہیے۔ جو تھرمل گنز ہیں، جو سنائپر گنز ہیں، اسی طرح یہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، اس کے اندر جو ہے جو آپ سسٹم دے سکتے ہیں جیمر کے، اور اس قسم کی جو فیسلٹیز ہیں میرے خیال میں کہ وہ پولیس کے ہمارے جوانوں کو ملنی چاہیے، اور یہ جو حکومتیں ڈرامے بازیاں کر رہی ہیں اس کو اب چھوڑ دینا چاہیے، حالات کو سیریس لینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔